خانے میں تم سے مجالس کا بیمار منتظر کی خصوصیات کیا کیا ہونی چاہیے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، تیسرا اس کا مرتبہ کیا ہے، اسی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنی تھی. ابتدائی مجلس تھی اور اتفاق سے بالغ معصومہ سے قریب حاصل ہوا تھا. پھر انشاءاللہ جانا ہوا تو تمام حضرات کی جانب سے بھائی بہن دونوں کو سلام کروں گا. گویا آپ کا نمائندہ وہاں ہے. حضور کو بہتر جانتے ہیں میری گفتگو کا محصل میرے مخاطب جوان اور نوجوان ہیں. میری ضرورت نہیں کہ میں بزرگوں کو سمجھاؤں سکھاؤں. بزرگ آتے ہیں سرپرستی کرتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. سرپرستی کی بھی ضرورت ہے صاحب، لیکن جوانوں کو ساتھ چھوڑتا نہیں ہے، نوجوان کو چھوڑتا نہیں ہے. لیکن ہماری مجلسوں میں بچے بھی آتے ہیں، تھوڑا سا ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے میں نے قرآن مجید کی جس آیت کو سرنامہ کرام قرار دیا ہے، یہ سورہ آل عمران کی 200 نمبر آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم اگر اوپر اس کا ترجمہ کر دو، جس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، اور یہ اعلان اثر غیبت میں منتظر افراد کے مرتبط ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، کس کو خطاب کیا گیا؟ اہل ایمان، اے ایمان لانے والے. یعنی آپ لوگوں کو خطاب نہیں کیا. جو صاحبان ایمان ہے، ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں، جو ایمان کے مدرسے میں ایڈمیشن لے چکے ہیں، ان سے خطاب ہے کہ جو تم آ گئے ہو، تم نے ایڈمیشن لے لیا ہے، پذیرش ہو گئی ہے، داخلہ ہو گیا ہے، اس کو لوگ کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں غور سے سنو. اب اگر اس کو غور سے کہا جائے، آئے کو غور سے کہا جائے تو وہ اس طرح سے ہے. اے مولانا صاحب آپ بھی سن لیجیے، اے سامعین حضرات آپ بھی سن لیجیے، ہے نا؟ دائرہ ایمان سے نہ آپ پا لیجیے نہ ہم پا لیجیے. یہ خطاب ہم سے بھی ہے، خطاب آپ سے بھی ہے، مگر یہ کہ کوئی دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے، مگر یہ کہ کوئی دائرہ ایمان میں آیا ہی نہ ہو. جو ہے اس سے خطاب ہے، جو چلا جائے اس سے کوئی خطاب نہیں. یہ نہ سوچیے کہ ساری مجلس آپ کے لیے، ہمارے لیے بھی ہو. بس یہ کہ ہم پہلے پڑھ رہے تھے پھر آپ کو دعا دیتے. جتنی ساری چیز، جتنی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے، نوجوانوں سے، بچوں سے، ادب کے ساتھ، معافی کے ساتھ، بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، وہ ساری چیزوں میں بھی شامل ہوں. دین صرف سامعین کے لیے نہیں ہے، مومنین کے لیے نہیں ہے. دین سب کے لیے ہے، عالم کے لیے بھی ہے، مولانا کے لیے بھی ہے، ذاکر کے لیے بھی ہے. جب نبی اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں رہا، نماز آئی تو نبی نے بھی پڑھی، مسلمانوں نے بھی پڑھی. خود پہ روزہ آیا تو نبی نے بھی رکھا، مسلمانوں نے بھی رکھا. خود پہ حج آیا، سب نے حج کیا. یعنی جتنے احکام آتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، اس حکم میں ہمارے آپ کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. جو ہماری ذمہ داری ہے وہی آپ کی ذمہ داری ہے. جو ہمیں کرنا چاہیے وہ آپ کو بھی کرنا چاہیے، جو آپ کو کرنا چاہیے وہی ہمیں کرنا چاہیے.
یعنی گویا بس اتنا فرق ہے کہ میں تھوڑا سا بلندی پہ بیٹھا ہوں، البتہ احساس بلندی نہیں ہے کہ سلوات پڑھیں نیچے بیٹھ جاتا تو شاید وہ مدور والے نورانی چہرے دکھلائی نہ دیتے۔ سبب بلندی پہ بیٹھنے کا بس اتنا ہے تاکہ دور سے تمام نورانی چہروں کی زیارت ہوتی رہے، بھی رہے، کیا بیٹھ جاتا تو اس سے سامنے کے چہروں کی زیارت ہوتی۔ تو لہذا کوئی احساس برتری کی خاطر بلندی پہ نہیں۔ اب اسے اگر اس چیز کو سمجھنا ہے آپ دیکھ لیجیے احترام میں، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں مسلح ہوتا ہے امام صاحب جہاں پہ امام صاحب کا مسلح پورا نیچے ہوتا ہے، معمومین نماز پڑھنے والے ابتدا کرنے والے پہلی منزل پہ دوسری منزل پہ 10 منزل تک چلے جائے، لیکن یہ بیچارہ نیچے ہی رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ احساس برتری ہو جائے۔ ایک سلوات بھیجے ہم آگے کھڑے ہیں جو ختم سکتے ہیں، اسلام سب کے لیے ہے۔ یا جو الذین آمنوا ایمان لانے والے، اس میں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا، اس بلو صبر کرنا ہے۔ البتہ بہت آسانی میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، آپ نے آسانی سے سن لیا۔ صبر کرنا اگر آسان ہوتا تو یہ جھگڑے نہ ہوتے، یا انجمن بازی کا جھگڑا، یا انجمنوں کا جھگڑا، یا کمیٹیوں کا جھگڑا، اس بات کی علامت ہے کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ یہ نہ سوچیے کہ جتنی آسانی سے ہم نے پڑھ دیا اور جتنی آسانی سے صبر کرنا بہت سخت ہے۔ یہ گھر میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بھائی گھر میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ صبر کرنا۔ اور منتظر کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے صبر کرنا۔ سبحان اللہ۔ نمازیں پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہیں، مجلس میں آتے رہیں، لیکن اگر صبر نہ آیا، اس میں کس چیز کا تذکرہ صبر ہے؟ صبر۔ یعنی یاد رکھیے انسان جیسے ہی سوسائٹی میں آتا ہے، چاہے فیملی لائف ہو چاہے سماج کی لائف ہو، جو اس میں آتا ہے وہ بغیر صبر کے جاری نہیں رکھتا سلسلہ۔ صبر اور یہ روزمرہ کا مسئلہ ہے، میں اسی بات نہیں کروں، آپ لوگ پتہ کرتے بھی کرتے کہ نہیں صبر۔ مثال کے طور پر فیملی میں ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پسند، آپ کو یہ پسند ہے، نہیں بنا، آپ کی پسند کی ڈش نہیں بنی، کیا کرتے ہیں؟ اگر صبر نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اسی دن یہ یعنی سماجی ہماری ساری سماجی زندگی کیسے جوائنٹ ہوتی ہے؟ صبر سے۔ اگر صبر نہ ہو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ صبر۔ یعنی جو منتظر ہے، کس کا منتظر ہے؟ مولا نہیں آ رہے ہیں، صبر سے کام۔ مولا آپ کی غیبت میں ظلم ہو رہا ہے، صبر سے کام۔ مولا آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، صبر سے کام۔ مولا آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہے، صبر سے کام لو۔ مولا آپ صبر نہیں ہوتا تھا، صبر سے کام لو۔ یہ سلوات بھیجے۔ پہلا کام کیا ہے؟ ترجمہ کر دوں، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس بے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ صبر۔ یاد رکھیے صبر کوئی لفظ نہیں ہے، صبر ایک پریکٹیکل کا نام ہے۔ کیا کہنے لفظ آسان ہوتا ہے، پریکٹیکل کرنا صبر کرنا سیکھیں۔ اور جتنا صبر کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کا دائرہ، آپ کا فرینڈ سرکل بڑھتا چلا جائے گا، ریلیشن آپ کے بڑھتے جائیں گے۔ جتنا صبر کی تنگی ہوتی جائے گی اتنا ہی آپ اکیلے ہوتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ صبر۔ وَالصَّابِرُونَ، لفظ بھی صبر کے معنی صبر کرو، اس بیرو صبر کرو، صابروں بھی کے معنی بھی صبر۔
साबिरू सब। अगर थोड़ा सा माना करके एक इशारा किया ना, वजाहत करूं, सब्र करो यानी रोजमर्रा की जिंदगी। मिसाल के तौर पर सुबह मस्जिद में काम अल्लाहु अकबर, या से कह रहा है सो जाओ, आराम करो, फरीदा कह रहे उठो, एक जरा से हैरानी महसूस हो रही है रोजमर्रा की जिंदगी। साबिरू, दुश्मन की तरफ से अज़ियत आए सब्र करो। तीसरी चीज क्या है? तुम अपने वक्त के ईमान से राबता करो नहीं, मजबूत राबता करने के बाद यानी दो तरफा राबता हो, उसे कहते हैं। अरबी में हर लफ्ज के माना राबता यानी राबता रखना, वन साइड जो राबता होता है उसे कहते हैं राबता। मैं आपसे रास्ता रख रहा हूँ, आप भाग रहे हैं, मैं पीछे पीछे चला हूँ, आप भाग रहे हैं, ये भी एक रास्ता है। मैं कूद कर रहा हूँ, आप काट दे रहे हैं, ये भी एक रास्ता है। क्योंकि मेरी चाहत है, मैं रास्ता रखना चाह रहा हूँ, तो आप रास्ता नहीं रखना चाहते, इस रब्त को कहते हैं रब्त रखिए। रास्ता यानी इधर से भी तड़प हो, उधर से भी तड़प हो, ये भी अपना कहे, वो भी अपना कहे। ये रास्ता दोनों तरफ से मजबूती से और अल्लाह का तकवा सबसे इंपॉर्टेंट सारी चीज है। सब्र कब आएगा? तकवा होगा। साबिरू जब तकवा होगा, राबितू जब तकवा होगा, तो चार चीज हुई ना, इस बिरू साबिरू जी मैं पढ़ूंगा, इसबिरू साबिरू जी राबितू वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा क्या करो। अल्लाह का तकवा न सोचे मगर बड़ी मुश्किल बात बता दी। तकवा यानी खौफ इलाही तुम्हारे दिलों में हो। तकवा यानी खौफ इलाही घर में हो, समाज में हो, सोसाइटी में हो, मजलिस में हो, महफिल में हो, कहीं भी हो, तुम्हारे दिलों में खौफ इलाही होना चाहिए। चार चीज मोमिन से तवज्जो फरमाइए। मैं कभी भी रुकू करते हुए मैं आपको प्रश्न के लिए जाना चाहता हूँ, है इसमें साबिरू एक दूसरे को सब्र की तलकीन, सब्र की तलकीन होता है ना। सब्र का दामन आपसे छूट जाता है, भाई भाई पे झगड़ा हो गया, आप गए समझाने के लिए तो ठीक आग में जीवन डालिए, तलकीन क्या होगा आखिर तो लाया अल्लाह देने वाला। अगर हमारे समाज में ये सिफत आ जाए सब्र करने की और सब्र की तलकीन करने की, हमारा समाज हमारी सोसाइटी जन्नत बन जाएगी। अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। आप नतीजा सुन लीजिए क्या होगा। ईमान से गुफ्तगू शुरू हुई, तकलीफ पे खत्म हुई। ऐ अहले ईमान तकवा अख्तियार करो, फायदा क्या है? लाल नकुम तुम देखो, शायद तुम कामयाब हो जाओ। यानी इंसान की कामयाबी इन्हीं चार चीजों के दरमियान है। सब्र करे, सब्र की तलकीन करे, अपने वक्त के ईमान से रास्ते को मजबूत करे, अपने अल्लाह के तकवे को अपने दिल में रखे और इलाही को दिल में रखे। जब ये चारों चीजें किसी मोमिन में मुकम्मल हो जाती है तो मोमिन कामयाब हो जाता है। एक सलवात भेजिए। इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस बिरू से मुराद सब्र अला अदाइल फराइज़। जब तुम अपनी जिम्मेदारी वज़ाइर जिम्मेदारियों को पूरा करोगे, चाहे इबादत की जिम्मेदारी हो, मामला की जिम्मेदारी हो, तो वहां पे सब्र करना पड़ेगा। जब दुश्मनों की तरफ से अज़ियतें होंगी तो उस पर भी तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। साबिरू
صبر بھی کرنا، ایک دوسرے کو تاکید ہے، صبر بھی کرنا، ورابطو، اور جہاں بھی رہنا اپنے وقت کے امام سے کسی سے رابطہ رکھنا چاہے نہ رکھنا، لیکن اپنے وقت کے امام سے رابطہ مضبوط رکھنا اور خوف الہی رکھنا. لال نقش تک شاید تم کامیاب ہو جاؤ. یہ آیت پوری کس کے لیے مطلب جو انتظار کرنے والے. میں بچوں کے لیے لفظ استعمال کر دوں، انتظار کہتے ہیں یعنی ویٹ کرنا. ویٹ کرنے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ منتظر. منتظر جو ویٹ کر رہا ہو، اور جس کا ویٹ کیا جاتا ہے منتظر. ایک زیر و زبر کا فرق ہے. منتظر انتظار کرنے والا، منتظر جس کا انتظار ہو. انتظار وہ ورب ہے یعنی وہ کام ہے انتظار کرنا، اور منتظرین یعنی بہت سے لوگ انتظار کرنے والے. یعنی ہم سب کے سب اپنے وقت کے ایمان کے منتظر ہیں، گویا انتظار کر رہے ہیں. کل میں نے اشارہ کیا تھا، آج بات آگے بڑھا رہا ہوں. یاد رکھیے کون انتظار کرتا ہے جی؟ کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی ماحول میں دیکھ لیجیے، کسی بھی میدان میں دیکھ لیجیے، کون انتظار کرتا ہے؟ جس کی تیاری مکمل ہو چکی ہوتی ہے، اور جس کی تیاری مکمل نہیں ہوتی وہ رائے فرار ڈھونڈتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال سامنے دیتا ہوں. ایگزام کا ٹائم آ جائے، کل ایگزام ہو، تو مجھے بتائیے کون بے چین ہوگا کہ رات جلدی سے کٹ جائے؟ جو تیار ہے نا وہ پریشان ہے ایگزام دینے کے لیے، اور جس کی تیاری نہیں ہے وہ کیا بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ امتحان کر جائے، ہے نا؟ تو مجھے انصاف سے بتائیے ہم ان میں سے کون میں سے ہیں؟ عمر ٹل جائے یا شب جلدی سے ڈھل جائے، ایک سلام بھیج دے. ایگزام ٹل جائے، یہ ٹل جائے صاحب، کورونا جیسی کوئی وبا آ جائے صاحب. یاد رکھیے منتظر اسی کو کہتے ہیں جو انتظار کر چکا ہو، یعنی جو کمپلیٹ تیار ہو چکا ہو. آپ مجھے کہنے کے لیے اجازت اور دیجیے کہ تقوی اللہ نا، اس میں کیا کہتے ہیں نا، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں میں پڑھ دوں تاکہ مرتبط ہو جائیے کہ کیا کیا صفات ہے. پتہ چلا انتظار کرنے والے کی پہلی صفت کیا ہے؟ صابر ہوتا ہے. دوسری صفت کیا ہے؟ صبر کی تلقین کرتا ہے. تیسری صفت کیا ہے؟ اپنے رابطہ نہیں، رابطے کو مضبوط ہوتا ہے. صرف رابطہ نہیں، مضبوط. وہ ہمارے لیے تڑپ رہے ہوں، ہم ان کے لیے تڑپ رہے ہوں. بے چینی دیکھیے، اگر آپ اس چیز کو بے چینی کو دیکھنا ہے تو میں مثال دوں گی سر سے سمجھنے کے لیے. آپ جانور کے بچے کو الگ رکھ دیجیے، اللہ کے بچے کو الگ رکھ دیجیے. ماں اپنے بچے کے لیے تڑپتے رہتی ہے، بچہ اپنے ماں کے لیے تڑپتا رہتا ہے. اسی کو کہتے ہیں رابطہ فطری. فطری رابطہ پیدا ہونا چاہیے امام اور منتظر. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وہدی للمؤمنین. یہ کتاب ہے کس کے لیے ہدایت کرتی ہے؟ قرآن مجید یہ کتاب کس کے لیے کس کے لیے سامان ہدایت فراہم کرتی ہے؟ یہ متقین. کون؟ الذین یؤمنون بالغیب. کون متقی؟ جن متقین کا غیب پر ایمان ہو. صادق آل محمد فرماتے ہیں متقی سے مراد شیعہ و علی ابن ابی طالب. متقی سے مراد وہ شیعہ
سے مراد ہے. اب ایک بات اور بھی کربلا کے آئینے میں دکھانا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا ایک بات میری یاد رکھیے گا, جتنی چیزیں جو کنڈیشن جو شرائط جو حالات کربلا میں امام حسین کے لیے انصار امام حسین کے لیے تھے, وہی حالات وہی شرائط وہی کنڈیشن وہی مشکلات وہ ساری چیزیں انصار امام مہدی کے لیے, کوئی فرق نہیں ہے. یہ نہ سوچیے ان کے زمانے میں بہت دشواری ہے, آپ کے زمانے میں دشواری, جن مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا وہی مشکلات کا سامنا البتہ جو لوگ تیار ہیں ان کو بھی کرنا. جن مصیبتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے انصار امام حسین کو, ان مشکلات کا سامنا منتظران ہے امام مہدی کو کچھ نہیں چیز. وہ ساری چیزیں حالات دنیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں, دنیا کم ہوتی جا رہی ہے. ساری چیزیں میں ایک آیت پڑھوں, سورہ احزاب کی 23 نمبر آیت سے آپ دیکھیے, رابطہ برابر کا ہے امام حسین اور امام مہدی میں, رابطہ برابر کا ہے. اسی طرح انصار امام حسین اور انصار امام مہدی کی تصویر ایک جیسی ہے. اگر کوئی انصار امام حسین امام مہدی کی تصویر دیکھنا چاہتا ہے کہ امام مہدی کے انصار کا کریکٹر کیا ہوگا, کردار کیا ہوگا, صفات کیا ہوں گے, انداز کیا ہوگا, اخلاق کیا ہوگا, وہ انصار امام حسین کے تصویر کو دیکھ لے, ان کے اخلاق کو دیکھ لے, ان کے اخلاق کو پہچان لے گا. ان کے کردار کو دیکھ لے, ان کے کردار کو پہچان لے گا. ان کے انداز کو دیکھ لے, ان کے انداز کو پہچان لے گا. یاد رکھیے جو رابطہ امام مہدی اور امام حسین میں ہے, چونکہ شب جمعہ ہے نا, شب جمعہ ہے, لہذا بہت بہت اہم رات ہے. اس رات کو امام حسین سے مخصوص کیا گیا ہے, اور شب جمعہ کے بعد جو جمعہ ہے وہ امام مہدی سے مخصوص ہے. یعنی ایک دن ہے, رات امام حسین سے مخصوص ہے اور دن امام مہدی سے. سبب کیا ہے میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, دیکھ رہے ہیں رابطہ, یعنی رات امام حسین سے وابستہ, شب جمعہ امام حسین کے لیے, اور روز جمعہ صبح جمعہ دیکھتے ہیں نا, شب جمعہ ہے, آپ نے زیارت وارثہ پڑھی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ شب جمعہ امام حسین سے. صبح جمعہ کیا پڑھتے ہیں, دعائیں. کیوں؟ تم سب دیکھتے ہیں کتنا رابطہ, یعنی امام حسین اور امام مہدی کے درمیان ایک رات کا رابطہ بھی نہیں. جو رابطہ امام حسین اور امام مہدی جل اللہ تعالی فروغ الشریف میں ہے, وہی رابطہ انصار امام حسین اور انصار امام مہدی میں. بس فرق اتنا ہے, آیت میں پڑھ رہا ہوں, مزہ آئے گا, لطف آئے گا, آپ کا بھی یاد رکھیے گا. جو رابطہ, جو کنڈیشن, جو حالات, جو شرائط, جو دشواری ان کے لیے تھی, جو شرائط ان کے لیے تھی, جو صفات ان کے لیے تھے, جو کمالات ان کے لیے تھے, وہ ساری چیزیں انصار امام مہدی کے لیے ہے. کوئی فرق نہیں ہے. جن امتحانات سے ان کو گزرنا پڑا, اسی طرح کا امتحانات, اسی طرح کے امتحانات سے ان کو بھی گزرنا ہے, یعنی آپ کو بھی گزرنا ہے, انصار امام مہدی کو بھی گزرنا ہے. کوئی فرق نہیں, بس اتنا فرق ہے وہ امتحان دے چکے, آپ امتحان دینے کے منتظر ہیں. نہیں صاحب, میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا, آپ نے بڑی آسانی سے سن لی. اب آیت پڑھ رہا ہوں, اس کے بعد لذت لیجیے گا. اس نقطے کی, اس بیان کی لذت آپ محسوس کریں گے. جو امتحان, جس امتحانات سے انصار امام مہدی کو, انصار امام حسین کو گزرنا پڑا, انہی منزلوں سے, انہی امتحانات سے انصار امام مہدی کو بھی گزرنا ہے. بس آیت پڑھ رہا ہوں, سورہ احزاب کی 23 نمبر آیت میں اعلان ہو رہا ہے, وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ادھر حکم کیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا, تمام مومنین کو خطاب کیا گیا. یہاں کیا ہوا ہے, من المؤمنین, عربی میں من جب
کہا ہے من القبیضیہ یعنی تمام مومن نہیں ہے، من المومنین مومنین میں سے بعض مومن، یعنی یہ شرط ہر ایک مومن کو نہیں ملے گا۔ من المومنین رجال، مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں، البتہ یہاں پہ جنڈر بیان نہیں کیا گیا ہے، مرد یعنی اپنے ذات سے ذہین ہے۔ من المومنین رجال ما عہد اللہ علیہ، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پہ باقی ہے۔ یعنی من المومنین رجال تمام مومنین نہیں، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، البتہ اس کا مطلب ہے جنڈر نہیں کہ صرف مرد، عورتیں بھی ہیں جو اپنی بات پہ باقی ہیں، بس فرق اتنا ہے بعض نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ومنہم من ينتظر، اور بعض اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے منتظر ہیں۔ ایک سلمان بھیجے کربلا ہو چکی، انصار امام حسین اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر چکے ہیں، ظہور ہونا ہے، انصار امام مہدی منتظر ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے امتحان کو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آیت کا آخری حصہ سن لیجیے، وما قدروا تقدیرا، اور کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ جو شرائط پہلے تھے وہی بعد والوں کے لیے، جو امتحان پہلے والوں کے لیے تھے وہی امتحان بعد والوں کے لیے ہوں گے، جو شرائط جو حالات پہلے والوں کے لیے تھے یعنی امام حسین والوں کے لیے تھے وہی امام مہدی والوں کے لیے ہوں گے۔ اور یاد رکھیں، یہ نہ سوچئے کربلا ہو گئی، کربلا آج بھی جاری ہے، واقع کربلا ہوا ہے، مکتب کربلا آج بھی جاری ہے۔ اگر کربلا میں نے مسائل میں میں دیکھتا ہوں، جاتا ابن حارث کی زوجہ شوہر کو یہ شہادت بتائیں گے، بیٹے کو بھی قربان کیا، یہ نہ سمجھے صرف کربلا، بلکہ کربلا سے وابستہ ہر عورت میں یہ جذبہ ہے، لیکن جو پوری طور سے وابستہ ہو گئی ہے۔ آج بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ایسے لوگ جنازے، بیٹے کا جنازہ آتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کربلا میں آپ نے سنا تھا، میں آج کا منظر بتا رہا ہوں، بس تعجب نہ کیجیے گا، وہ انصار امام حسین کی منزل تھی، یہ انصار امام مہدی کی منزل تھی، دونوں ایک جیسے ہیں۔ جنازے آتے ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ رونا چاہیے، مقصد نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن سمجھا نہیں دیں۔ جنازہ آتا ہے مسجد میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا کہ بیٹے کے بچے کی بیٹے کے جنازے میں معبود اور بیٹے سے میرے بیٹا تو میں نے جس کو گرو کر دیا، کبھی بھی فاطمہ کے سامنے سے گرو ہوگی کہ میں بڑا شہید ہوا ہوں، ایسی عورتیں ایسی جگہ ہوتی ہیں۔ شیخ زرزی کا آپ نے سنائی ہے بات ہے، کوریا چلی کی شیخ زرزی کے بچے شہید ہوئے تو بڑے مسئولین بڑے عہدے داران نے نفسوں کو کون کیا، جب آپ کے غم میں شریک ہے بتائیے گا، پریشان نہ ہوئیے گا، ہم سب ہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ جذبہ دیکھیں اور پھر ملائیے جذبہ انصار امام مہدی کتنا جذبہ امام حسین سے نزدیک ہے۔ بڑے بڑے وزیروں نے فون کیا، بتائیے نہیں، پریشان نہ ہوئیے، ہم سب ہیں، ہماری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ جواب سنیں گے ادھر کا، ہم گھبرا رہے ہیں، ہم پریشان بھی نہیں ہیں، اور نہیں آپ ہمارے لیے پریشان رہیے، آپ جہاں ہیں اپنی ذمہ داری پوری کیجیے، ہم یہاں پر اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے جذبہ جو جذبے انصار امام حسین کے لیے تھے وہی جذبے انصار امام مہدی میں تھے۔ ماں سے امام کے بیٹے، ان کے بیٹے شہید ہوئے، ان کی زوجہ سے سوال کیا کہ دیکھیں پھر باپ ہے، مرد ہے، لیکن عورت کا سہارا نہ ملے تو مرد کی کامیابی کی منزل اور طے نہیں کر سکتا۔ ماں سے پوچھا دیا کہ دو بیٹے شہید ہو گئے، آپ کیسی فیلنگ محسوس کریں؟
میرے 40 بیٹے ہوں، سب میں درجہ شہادت میں فائز کر دوں گی. میں تو روزے محشر فخر کروں گی کہ میں نے اتنے بچے راہ خدا میں دیے. یہ تعلیم کی تہذیب کربلا سے آئی. جو تعلیم، جو تہذیب، جو انداز، جو جذبہ، جو سربراہ، جو شجاعت، جو ایثار گری، جو قربانی انصار امام حسین میں تھی، وہی ساری چیزیں انصار امام میں تھی. کوئی فرق نہیں. لہٰذا اگر کوئی کہے اور ساری باتیں میں 5 منٹ میں اس کو نہیں بیان کرتا. کوئی اگر چاہے مولانا جوان سوال کرے، مولانا ہم آبادہ ہونا چاہتے، کیا کریں، کیسے کریں؟ کربلا کو صحیح سے پڑھ لو، انصار امام حسین کو صحیح سے پڑھ لو اور سمجھ لو، اپنی زندگی میں کر لو. انصار امام مہدی پڑھ لو، کربلا کو پڑھ لو، سمجھ لو اور اپنی زندگی میں اتار لو. بس ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے. بقیہ بات امام حسین سے محسوس سن یہ راز کیا ہے. یہ اندازہ نہیں ہے. روایتوں میں ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ امام مہدی کے آنے کا دن کون ہے؟ کون سا دن؟ جمعہ. پھر جمعہ ہو سکتا ہے معلوم نہیں کر آنے والے جمعہ میں ہمارا آپ کا سرپرست آ جائے تو رات اس طرح گزارو جیسے کل سویرے تمہارا مہمان آنے والا. اور یاد رکھیں امام مہدی سے رابطے کے لیے بہترین وسیلہ امام حسین ہے. رات بھر امام حسین کے مسائل کو پڑھو، امام حسین کا تذکرہ کرو. جب امام حسین کی مصیبت بیان ہوگی تمہارے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، جذبہ پیدا ہوگا. کاش میں کربلا میں ہوتا، میں امام حسین کی اپنی جان کو قربان کر دیتا. صدائے امام حسین آئی، گھبراؤ نہیں، میری باری ختم ہو گئی، میرا بیٹا مہدی آنے. بس بات مکمل ہو گئی. یعنی دن ظہور، جمعہ ظہور کا دن ہے، رات ظہور کی رات ہے. گویا رات تیاری کا دن ہے، صبح نصرت کا دن ہے. اسی انداز اس کو اگر سمجھنا ہے تو سمجھ لیجیے. شب عاشور ہے، شب جمعہ شب عاشور ہے. جس طرح شب عاشور انصار امام حسین تیاری کر رہے تھے، اسی طرح شب جمعہ انصار امام مہدی تیاری کرے اپنی نصرت کے لیے. ہو سکتا ہے کہ جمعے کو آ جائے، ہو سکتا ہے اس جمعے کو آ جائے، معلوم ہے کہ جمعے کو آ جائے. تو جس طرح شب جمعہ جس طرح شب عاشور انصار امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو آمادہ کر رہے تھے نصرت امام حسین کے لیے، اسی طرح جوانوں کو لیے ضروری ہے شب جمعہ اپنے آپ کو آمادہ کرے اپنے آقا اور مولا کی نصرت کے لیے. بس بات تمام ہو گئی. جزاکم اللہ خیر الجزا. آپ نے سنا ہے، اللہ کا پروردگار میں دعا کو ہے، پروردگارہ اس فرش عزا کا واسطہ، اس مجلس حسین کا واسطہ، اس مسائل حسین کا واسطہ، اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے کربلا والوں کے صدقے میں کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کر لیں اپنے مولا کی نصرت کے لیے، اپنے کو آمادہ کر لیں. اب سنیں گے کربلا کا راستہ سنیں گے. ارے دو امام ہیں جن کو مقتل دکھائے ہوئے جان ہو سکتا ہے دوسرے امام کو بھی قبول ہو، لیکن میں تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. ہماری تو مجبوریاں ہے نا، ہم تاریخ کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے دو معصوم نے کربلا دیکھی ہے. ایک بیٹے نے دیکھی جس کے نام کا یہ خروسہ ہے، جسے سید الساجدین زید العابدین بیٹے نے مقتل دیکھا ہے. ارے کسی باپ کو، ارے اللہ کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے. باپ کا ساتھ کنچر کے اللہ. شب جمعہ ہے، تھوڑا سا مسائل زیادہ پڑھو. تاریخ کے حوالے سے دو معصوم
मासूम ने मक्तल को देखा, एक तो बेटे ने देखा, और अल्लाह किसी बाप किसी बेटे को ईमानदार न दिखाए। क्या कैफियत हुई होगी? मैं बयान, दूसरा मासूम कौन है? हुसैन का आखिरी बेटा, जिसे मैंने कहते उसको उसने भी मक्तल देखा, दोनों में दो मासूम ने मक्तल को देखा है। अलबत्ता तारीख के हवाले से मैं कह रहा हूँ, भाईवाना या जासी को तुम नहीं कर रहा हूँ, तारीख के हवाले से दो मासूम को मक्तल देखना नसीब हुआ। एक बेटे सैयदुल सलातीन ने देखा, एक आखिरी बेटा इमाम महदी, लेकिन दोनों में एक फर्क है। इमाम सज्जाद ने बस रोज़े आशूर इमाम सज्जाद ने एक मर्तबा रोज़े आशूर देखा, लेकिन इमाम महदी को हर आशूर के दिन मक्तल दिखाया। हमने आपने मक्तल देखा नहीं है, हमने मक्तल सुना है, पढ़ा है, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कैफियत ये हो जाती है, आता खो देते हैं। मुझे कहने की इजाजत दीजिए, अरे जिस बेटे ने अपनी आंखों से मक्तल देखा है, क्या वो बेटा जिसे दिखाया जाता है उसकी क्या कैफियत? अजर अल्लाह शबे जुमा न होती, बाप मैं यहीं पे कंप्लीट कर देता। इमाम हुसैन की रात, इमाम हुसैन की रात, इमाम हुसैन पर क्या कर ले, उनकी दुखियारी माँ को मुर्गा भी दे और दुआ भी करे, मौला हम आपके जमाने में न थे, लेकिन आपके बेटे नहीं के जमाने में मौला हमें इतनी ताकत दीजिए कि हम नुसरत का अल्लाह ताला आपकी आवाज़ों से रहमत नाज़िल फरमाए। सुनेंगे दुआ, सुनेंगे इमाम हुसैन और इमाम महदी का रास्ता है, दुआ सुनेंगे। इमाम महदी ने क्या फरमाया है? पर्ची अज़ा पढ़ाने वाले, पर्ची अज़ा पढ़ाने वालों, इन्नी लअतु लिकुल्ल मोमिन, पर्ची अज़ा पढ़ाने वाले मोमिन से मेरी एक दुआ है, दरख्वास्त। हुसैन का आखिरी बेटा जिसे मैंने वो आपसे एक चीज मांग रहा है, वक्त का इमाम मांग रहा है, इन्नी लअतु लिकुल्ल मोमिन, अर्शे अज़ा पर आने वाले हर मोमिन से मेरी एक दरख्वास्त है। इमाम वक्त की दरख्वास्त सुनेंगे, दरख्वास्त है युज़करा मुसीबत जद्दी शहीद, अरे जब मेरे जद्दे शहीद का तज़किरा हो, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए तो कोई और दुआ न करना, बल्कि आप मेरे जल्दी आने की दुआ मांगा करो, अपने लिए नासिर होने की दुआ मांगो। जब आंखों में आंसू आ जाए, उसने आपसे दरखास्त की है, किसने? आपके वक्त के इमाम ने, कि जब मेरे जद शहीद का हुसैन का तज़किरा हो, तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाए, आंखों का सेना, आंखों से अश्कों का सैलाब जारी हो, अरे तो मेरे जल्दी आने की दुआ, पर्ची अज़ा में बैठ के दिल में मेरे जल्दी आने की दुआ किया करो और अपने लिए दुआ किया करो। अल्लाह ताला तुम्हें मेरे नाज़िरों में शुमार करे। तीन जुमले और सहमत तमाम कर रहा हूँ। अरे आप मसाइब सुन रहे हैं ना, मसाइब सुन रहे हैं ना, आके फरमाई सैलाब अश्कों का जारी हो गया। आपने मक्तल देखा नहीं है, मक्तल सिर्फ पढ़ा है या सुनते हैं, आपकी आंखों में करार नहीं है। मुझे कहने की इजाजत दीजिए, अरे जिसने मक्तल देखा है उसकी क्या कैफियत होती होगी, इसीलिए
جاری ہوتا ہے. امام فرماتا ہے لَأَنْتُمَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بدل الدموع الدماء. ارے جب مومنین روتے ہیں تو اشک بہاتے ہیں. جب وقت کا امام روتا ہے آنکھوں کے آنسو. ایک بار تمام میں ایک جملہ اور بہت تمام کر رہا ہوں. شب عاشور شب جمعہ ہے نا, شب جمعہ ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں, اس کی رپورٹ ملائکہ نے امام حسین کو بھی دی ہوگی. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی دی ہوگی نا. روایت میں آیا ہے کہ شب جمعہ تمام معصومین امام حسین کی بارگاہ اقدس میں آتے ہیں. مولا کائنات بھی آئے ہوں گے, بی بی فاطمہ دعالت بھی آئے ہوں گی, بیٹی کی بارگاہ میں آئے ہوں گے. آپ لوگ یہاں پر گریہ کر رہے ہیں, اشک بہا رہے ہیں. اس کی خبر پہنچی ہوگی امام حسین کو یا پہنچ رہی ہوگی, لیکن جب آپ کو دیکھا ہوگا تو آپ کہے ہوں گے اے کاش